وہ وقت جب کرامتیوں نے حجر اسود چوری کر لیا، 22 سال خانہ کعبہ حجر اسود سے محروم رہا، واپسی کیسے ہوئی؟ ناظرین، 7 ذی الحج 317 ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور حیران کن واقعہ پیش آیا جب بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس سال حج بیت اللہ مکمل طور پر منسوخ ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مسلمان عرفات تک بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب حج جیسی عظیم عبادت روک دی گئی۔ اس حملے کے دوران بے شمار حجاج شہید کیے گئے، خانہ کعبہ کی حرمت پامال کی گئی اور سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال لیا گیا۔ جی ہاں، ابو طاہر کرامتی حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ جنت سے آیا ہوا مقدس نشان ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا اور جس سے وابستہ عقیدت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ سالہ سال تک خانہ کعبہ اس مقدس پتھر کے بغیر رہا اور مسلمان شدید کرب میں مبتلا رہے۔ آخرکار عباسی خلافت کے خلیفہ مقتدر باللہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کرامتیوں سے مذاکرات شروع کیے۔ طویل گفت و شنید کے بعد یہ معاہدہ طے پایا کہ 30,000 دینار کی ادائیگی کے بدلے حجر اسود کو واپس کر دیا جائے گا۔ 339 ہجری میں یعنی تقریباً 22 برس بعد حجر اسود کی واپسی کا مرحلہ آیا۔ خلیفہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اصل حجر اسود ہی واپس لایا جا رہا ہے، ایک جلیل القدر عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ علامہ سیوطی کی روایت کے مطابق جب یہ وفد بحرین پہنچا تو ابو طاہر نے ایک باقاعدہ تقریب منعقد کی اور ایک نہایت خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا خوشبودار پتھر پیش کر کے کہا کہ یہی حجر اسود ہے۔ شیخ عبداللہ نے بڑے اطمینان سے اس پتھر کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ اصل حجر اسود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل حجر اسود کی 2 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں معلوم ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ پانی میں ڈوبتا نہیں، اور دوسری یہ کہ آگ اسے گرم نہیں کر سکتی۔ آزمائش کے طور پر اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو فوراً ڈوب گیا، پھر آگ میں رکھا گیا تو وہ تیزی سے گرم ہو کر پھٹ گیا۔ شیخ عبداللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ جعلی پتھر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دوسرا پتھر پیش کیا گیا لیکن اس کا حال بھی وہی نکلا۔ آخر کار تیسرا پتھر لایا گیا جو سادہ تھا اور کسی خاص غلاف میں بھی نہیں تھا۔ جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا ہی رہا، جب پانی میں رکھا گیا تو پھول کی طرح سطح پر تیرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ عبداللہ نے کہا کہ یہی ہمارا اصل حجر اسود